یہی ہیں۔ اس کے علاوہ JET&C سے متعلق پاک فضائیہ کے پائلٹس کی ٹریننگ اور اب تک کے فیڈ بیک کو بھی اس ویڈیو میں شیئر کیا جائے گا۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ 1968 میں ونگ کمانڈر MM عالم کی قیادت میں پہلے 6 میراج فائٹر طیارے پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہوئے تھے۔ ان میراج طیاروں کا سیریل نمبر بھی 101 سے 106 تھا۔ MM عالم کے علاوہ دیگر میراج طیاروں کو اسکواڈرن لیڈر حکیم اللہ، اسکواڈرن لیڈر فاروق F خان، اسکواڈرن لیڈر فاروق عمر اور فلائٹ لیفٹیننٹ عارف منصور اور فلائٹ لیفٹیننٹ اختر راؤ فلائی کر رہے تھے۔ اب 2022 میں JET&C طیاروں کا پہلا بیچ لانے والے نمبر 15 اسکواڈرن کوبراز کے ونگ کمانڈر امتیاز رحیم کی قیادت میں ونگ کمانڈر بلال رضا، اسکواڈرن لیڈر جبران راشد، اسکواڈرن لیڈر حسن انیس، اسکواڈرن لیڈر ذیشان محمد اور اسکواڈرن لیڈر علی قاسم شامل تھے۔ ان طیاروں کو PF بیس منہاس سب سے پہلے لینڈ کیا گیا۔ اس سے پہلے کہ ونگ کمانڈر امتیاز رحیم اپنی کاکپٹ سے باہر آتے، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے سیڑھی چڑھ کر ان کو گریٹ کیا اور کہا کہ کیا ایئر کرافٹ ہماری توقعات پر پورا اترا ہے۔ اس پر ونگ کمانڈر نے کہا کہ یہ ایئر کرافٹ نو ڈاؤٹ دنیا کے چند بہترین فائٹرز میں سے ایک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم گزشتہ چند ماہ سے چین میں تھے اور ان طیاروں کو آپریٹ کرنے کے حوالے سے اپنی ٹیکٹکس کو امپروو کر رہے تھے، لہٰذا ہم یہ وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک فینومینل کیپیبلٹی رکھنے والا پلیٹ فارم ہے اور یہ ہماری توقعات سے بھی بہتر ہے۔ فرینڈز، پاک فضائیہ کے JET&C طیاروں سے متعلق تربیت اور ان کو پاکستان میں لانے کے لیے پائلٹس اور گراؤنڈ کریو ممبرز کی ایک ٹیم کو شارٹ لسٹ کیا گیا تھا۔ اس ٹیم کو ونگ کمانڈر امتیاز رحیم ہیڈ کر رہے تھے، جن کو اس سے پہلے F-16 اور میراج طیاروں کو فلائی کرنے کا تجربہ حاصل تھا۔ اس ٹیم کو اکتوبر 2021 میں چین بھیجا گیا، جبکہ ونگ کمانڈر امتیاز رحیم کی ٹیم کو اس سے پہلے F-16 اور JF-17 تھنڈر کے علاوہ میراج فلائی کرنے کا تجربہ بھی حاصل تھا۔ 2 ہفتوں کے کوارنٹائن کے بعد باقاعدہ ٹریننگ کا آغاز ہوا۔ اس دوران لینگویج سب سے بڑا بیریئر تھا، جس کو انٹرپریٹر کی مدد سے اوورکم کیا گیا۔ کلاسز کے بعد پاک فضائیہ کے پائلٹس باہم معلومات اور انڈرسٹینڈنگ کا تبادلہ کرتے تھے۔ پاک فضائیہ کے ان پائلٹس اور کریو ممبرز کو اوریجنل اکوپمنٹ مینوفیکچرر یعنی OEM کی طرف سے ڈائریکٹلی ٹرین کیا گیا، جبکہ چین کی ایئر فورس کے پائلٹس جن کو ان سے تھوڑا زیادہ فلائنگ آورز کا تجربہ تھا، وہ بھی اس تربیتی پروگرام میں شامل تھے۔ کچھ دن کے تھیوریٹیکل سیشنز کے بعد کوئزز ہوئے اور پھر پائلٹس کے لیے سب سے اہم JET&C کی مینوورز کے لیے کمفرٹیبل ہونے کا مرحلہ تھا، لہٰذا اب سیمولیٹر ٹریننگ کا آغاز ہوا، جس میں ایویونکس کی لرننگ، کنٹرولز، انجن ہینڈلنگ اور رسپانس کنٹرولز قابل ذکر ہیں۔ پاک فضائیہ کے پائلٹس کے لیے سیمولیٹر میں پریسکرائبڈ نمبر آف سارٹیز مکمل کرنا ضروری تھیں، جو منیمم سلیبس ریکوائرمنٹس تھیں۔ اس کے بعد ہی ان کو نئے طیارے کو اڑانے کی اجازت ملنی تھی۔ ویسے بھی جو کچھ انہوں نے طیارے کے اندر کرنا تھا، وہ سیمولیٹر میں بھی کیا جا سکتا تھا، جیسا کہ میکس رے ٹرن، ورٹیکل کلائمب، ویپن امپلائمنٹ ٹیکنیک وغیرہ۔ بالآخر وہ دن آیا جب پاک فضائیہ کی کریو کو ایئر کرافٹ کو پہلی مرتبہ دیکھنے کا موقع ملا۔ فرسٹ لک نے کریو ممبرز پر ایک حیرت انگیز کیفیت طاری کر دی، کیونکہ اس سے پہلے جو ویپن سسٹم وہ اڑا رہے تھے، یہ ان سے سائز میں بڑا اور لک وائز ڈیفرنٹ تھا۔ ان آفیشلز کا کہنا تھا کہ یہ فینٹاسٹک فیلنگ تھی اور ہمیں یہ فرسٹ لک میں ہی بہت پسند آیا۔ ان آفیشلز کا مزید کہنا تھا کہ یہ دنیا کے بہترین طیاروں میں سے ایک ہے اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم پاک فضائیہ کے اس پروگرام کا حصہ تھے۔ ایئر کرافٹ کے سسٹمز، ایروڈائنامکس اور نیویگیشن کے علاوہ انسٹرومنٹ فلائنگ کے بارے میں جاننے کے بعد اب طیارے کو فیل کرنے کا وقت تھا۔ پاک فضائیہ کی کریو نے 2 دن کاکپٹ کلائمبنگ، اسٹریپنگ اپ اور اکوپمنٹ سے ہم آہنگ ہونے میں گزارے۔ ہر ایک پائلٹ نے گراؤنڈ سٹارٹ اور آفٹر سٹارٹ پروسیجرز پرفارم کیے، اس کے بعد سلو میڈیم ٹیکسی، جس کے بعد کچھ پائلٹس نے پروگریس کیا، البتہ کچھ نے سیمولیٹر پر کنٹینیو کیا۔ امتیاز رحیم کے مطابق بالآخر مہینوں کی تیاری
تیاری کے بعد اب طیارے کو فلائی کرنے کا ٹائم تھا۔ اس سے پہلے مکمل بریفنگ، سپروائزر چیکس کیے گئے کیونکہ پاک فضائیہ کے پائلٹس کچھ عرصے سے فلائی نہیں کر رہے تھے، لہٰذا ان کو پہلے K-8 پر اس ایریا میں فلائی کرنے کے لیے ونڈ پیٹرنز اور جیز سے یوز ٹو ہونا تھا۔ ونگ کمانڈر امتیاز رحیم کا کہنا تھا کہ پائلٹس کو اس دوران اس ایئر کرافٹ کے ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ ہیلمٹس کو یوٹیلائز کرنے کا موقع ملا۔ پائلٹ کے اس ہیلمٹ پر ہیڈز اپ ڈسپلے پر ایئر کرافٹ کے عام طور پر فرنٹ کاکپٹ پر ڈسپلے ہونے والی معلومات دیکھی جا سکتی ہیں، جیسا کہ آلٹیٹیوڈ، ایئر سپیڈ اور ڈائریکشن کے علاوہ پائلٹ ملٹیپل ٹارگٹس کو سلیکٹ اور شوٹ کر سکتا ہے۔ اس سے پائلٹ کو JET&C ایئر کرافٹ فلائی کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ اسکواڈرن لیڈر جبران راشد کے مطابق کامبیٹ پاور کے اعتبار سے یہ طیارہ ہیویلی ویٹڈ ایئر کرافٹ ہے۔ فرسٹ سولو فلائٹ اور اس کے بعد بیسک ہینڈلنگ اور کانفیڈنس بلڈنگ مینوورز کے بعد ایئر کامبیٹ ٹیکٹکس اور انسٹرکٹر ٹریننگ کا مرحلہ تھا۔ J-10 کو فلائی کرنے والے پائلٹس کا کہنا تھا کہ ایئر کرافٹ کے آفٹر برنر کو انگیج کرنے پر اس طیارے کی پاور F-16 سے انہیں زیادہ محسوس ہوئی۔ پائلٹ کے مطابق J-10C انبلیویبل تھرسٹ پروڈیوس کرتا ہے کیونکہ J-10C 29,000 نیوٹن فورس تھرسٹ جنریٹ کرنے کا حامل ہے، جو JF-17 تھنڈر سے 10,000 نیوٹن فورس زیادہ ہے، جبکہ یہ 2.5 میراج طیارے جتنی پاور جنریٹ کر سکتا ہے۔ واضح ہے کہ ایک میراج طیارہ 14,000 نیوٹن فورس جنریٹ کرتا ہے۔ ونگ کمانڈر بلال رضا کے مطابق وائس ریکگنیشن صلاحیت کی بدولت اس طیارے کو فلائی کرنا نسبتاً آسان ہے۔ ابتدائی طور پر اسے پائلٹس نے 26,000 فیٹ کی بلندی پر فلائی کرتے ہوئے جنرل اسٹیپ ٹرنز اور اسٹریٹ ان اپروچ پرفارم کیے، جبکہ وائس کمانڈز کے ذریعے مختلف طرح کی معلومات ایکسیس کی، جیسا کہ فیول اسٹیٹ اور لو گو اینڈ ڈپلائنگ ڈریگ شوٹ، اور 7,500 فیٹ رن وے پر 3,500 سے 4,000 فیٹ پر فل سٹاپ لینڈنگ وغیرہ۔ ان تمام ڈائریکشنز کے دوران ہینڈز آن تھروٹل اینڈ سٹک مینٹین رکھا گیا۔ ونگ کمانڈر بلال رضا کے مطابق چائنیز اور پاکستانیوں کے لیے یہ ایک ہسٹوریکل اور ایموشنل موقع تھا۔ جب پہلی مرتبہ ہم لوگوں نے لینڈ کیا تو ہمارا استقبال گلدستوں سے کیا گیا۔ فرینڈز، 6 ماہ کے ٹرائلز اور تربیتی پروگرام کے بعد اب وقت تھا کہ 6 J-10C طیاروں کے پہلے بیچ کو پاکستان لایا جائے۔ طیاروں کو کراکورم رینج کے اوپر سے فلائی کرتے ہوئے پاکستان لایا جانا تھا، لہٰذا اس فلائٹ سے پہلے فلالیس پلاننگ اور دیگر تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ بالآخر ونگ کمانڈر امتیاز رحیم کی قیادت میں 6 طیاروں نے 28,000 فیٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 کے اوپر سے فلائی کیا۔ جیسے ہی 6 J-10C طیاروں کا یہ فلیٹ پاکستان کی ایئر سپیس میں داخل ہوا تو پاک فضائیہ کے نمبر 9 اسکواڈرن گریفن نے F-16 کے ساتھ ان کو اسکارٹ کیا۔ ان میں سے ایک F-16 اڑانے والے پائلٹ، جس کا کال سائن گریفن 1 تھا، اس نے ریڈیو پر ڈریگنز کو ویلکم کیا۔ J-10C طیارے اڑانے والے پائلٹس کا مزید کہنا تھا کہ جیسے ہی ہم لوگوں سے ریڈیو کانٹیکٹ اسٹیبلش کیا گیا تو ہمیں پاکستانی ایئر ٹریفک کنٹرول ریڈار نے پرجوش انداز میں ڈریگن ویلکم ہوم کہہ کر خوش آمدید کہا۔ J-10C طیاروں نے PF بیس مرحاس کامرا میں لینڈ کیا۔ یہ بنیادی طور پر نمبر 15 اسکواڈرن کی میٹیریل اور لاجسٹیکل بیس تھی۔ پائلٹس کے مطابق J-10C طیاروں کے انڈکشن سے پاکستان کی ملٹری کیپیبلٹی اور تاریخ میں ایک نئے اور بہترین چیپٹر کا آغاز ہوا ہے۔ ان اسٹیٹ آف دی آرٹ طیاروں کی پاک فضائیہ میں انڈکشن سے ایک اور پورٹنٹ ویپن سسٹم پاک فضائیہ کی صلاحیت اور کارکردگی میں بے پناہ اضافے کا باعث بنے گا۔ فرینڈز، اگر آپ J-10 ایئر کرافٹ میں ایولیوشن، اس کے تمام تر ویریئنٹس اور ان میں فرق کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر ہماری ڈیٹیل ویڈیو پہلے سے ہی موجود ہے۔